یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اسے تو بھی ساتھ آئیں. یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس, دس شوز دی مینٹیلٹی, بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائے, ذہن سازی کریں افغانستان میں بھی, کابل میں بھی, دلی میں بھی. اس سال ایک اور جو کلیئرٹی آئی وہ یہ تھی, جو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے, ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس. مختلف طریقوں سے آئی, لیکن اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں, کہ جب آپ کی یہاں پہ ان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھی جس میں آپ نے دہشت گردوں کو, ٹی ٹی پی کو, فتنہ خوارج کو ہٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ کیا. اس سے پہلے ان کا یہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا, یہ کدھر تھا؟ یہ ذرا کلپ دیکھیں, یہ منظر ہی کافی بتاتے ہیں کہ یہ نیکسس کیا ہے. دیکھیے گا ذرا, یہ ایک ہی آگے پیچھے دن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, بت پرستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ. تو وہ ذرا یاد کریں وہ جو خوارج کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے چھوڑی, ان کو بھی ذرا یاد کریں اور یہ مناظر دیکھیں. ان کے پچھلے تو جو سے ہیں وہ تو یہ بت گرانے گئے تھے, یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے ان کی اوقات, یہ ہے ان کی اصلیت. یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا, جو خوارجوں کے سب سے بڑے سرپرست ہیں. جی ایک اور کلیئرٹی جو ہے اسی گٹھ جوڑ کی, جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے, وہ ہندوستان کا سوشل میڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے, ان کا میڈیا بھی دے رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں, بالکل اکٹھے ہیں. کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ, ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کے, یہ ہے ان کا اسلام. تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے طالبان کا, افغان طالبان کا, خوارج کا, ہندوستان کا, کیسا نظر آ گیا. کیسے وہ کہتے ہیں نا, کیسے کیسے پردہ نشین ننگے ہوئے ہیں, سب کھل کے سامنے آ گئے اس سال 2025 میں کہ ہم تو جی جہاد لڑ رہے ہیں. یہ جہاد ہے تمہارا, کرے نا ڈیفینڈ اس جہاد کو. جو ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو سا تقریریں کرتے ہیں, ذرا اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے, اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. جی اچھا, یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی نا کچھ اور پردہ نشین بھی سامنے آئے ہیں اس سال میں, اور وہ ہیں جو کہ باریک وارداتی ہیں. باریک واردات وہ ہے کہ وہ کہیں پہ جمہوریت کا, کہیں پہ وہ انسانی حقوق کے رائٹس کا پردہ لے کے دہشت گردی کے کوئی فروغ دیتے ہیں. یہ اس کے لیے میں نے کئی ایگزامپل ہیں. ایک کیس اسٹڈی اس سال کی نکالی ہے, یہ پروفیسر صاحب تھے, بوٹم یونیورسٹی کے ہیں, ڈاکٹر عثمان قاضی. ان کو جو ہے یہ دہشت گردوں کی فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے پورے ثبوت کے ساتھ. اینڈ ہی کیم اینڈ ہی ایکنالجڈ کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا. اب جب وہ پکڑے گئے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے حق میں بول کون رہا ہے, وہ جو باریک واردات, ذرا دیکھیے گا. یہ سوسائڈ بمبر ہے جس نے کرائی چلائیں, جس نے سوسائڈ بمبنگ کروائی ٹرین اسٹیشن پہ, جس درجنوں لوگ مارے گئے. 18 گریڈ کا لیکچرر تھا اور میری جو ہے اس کے سر پہ خون ہے بچوں کا, سویلینز کا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, کیونکہ اس نے سہولت کری لی تھی. تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا, کوئی ایک ریجنل کمانڈر تھا, وہ آیا تھا, زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں, تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا, تو اس کو میں نے جگہ دیا تھا, پھر وہ بعد میں چلا گیا تھا. کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ابتان نے الول کیا تھا, اس نے یہی کہا تھا کہ بندہ ہے اس کو اپنے پاس جگہ دینا ہے. تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ دیا. واقعہ کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا, دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بمبنگ میں جو ہے پٹ گیا تھا. اور اب یہ ملک سے باہر ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ بیٹھ کے جو اس کی حق میں ٹویٹیں کر رہے ہیں. کون ہے جی؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تصویریں دیکھ لیں, یہ کہاں باہر یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں.
टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया, इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं, एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको ही मजबूरन जो सा है ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स है? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सबकी। तो ये क्लैरिटी भी जो है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है दैट इज जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहां से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है, सुनिएगा जरा और देखिएगा।